ویسے تو ہر دعا جو دل سے مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے، لیکن بعض وقت ایسے ہیں جن میں دعا قبول ہوتی ہے، یعنی دعا کے قبول ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ بعض وقت کون کون سے ہیں جن میں دعا جلدی قبول ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کے 22 اوقات جب دعا کی قبولیت یقینی ہوتی ہے۔ میں نمبر 1، تہجد کا وقت۔ رات کی تاریکی میں جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، کچھ خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بستر کی نرمی کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ خود اپنے بندے کو پکارتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ یہ لمحے عام نہیں ہوتے، یہ لمحے عرش کے قریب ہونے کے ہوتے ہیں۔ جو شخص اس وقت میں وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ کے حضور گر گڑاتا ہے، اس کی دعا کو اللہ کیسے رد کر سکتا ہے؟ یہ وہ ساعتیں ہوتی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دیر تک سجدے میں رہتے، رب کے حضور آنسو بہاتے اور امت کے لیے خیر مانگتے۔ جو شخص اس لمحے میں دعا کرے اور سچے دل سے اللہ کو پکارے، وہ کیسے خالی جا سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ سے محبت کرنے والے ہمیشہ تہجد کے وقت جاگتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس گھڑی میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ دعا کے 22 اوقات جب دعا کی قبولیت یقینی ہوتی ہے۔ میں نمبر 2، اذان اور اقامت کے درمیان۔ ہم میں سے کتنے لوگ اذان کی آواز سن کر خاموشی اختیار کرتے ہیں اور دل میں اللہ کی رحمت کے در کھلنے کا انتظار کرتے ہیں؟ شاید بہت کم، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، جب فرشتے گواہ بن رہے ہوتے ہیں کہ فلاں بندہ اللہ کو پکار رہا ہے۔ یہ گھڑیاں بے حد قیمتی ہیں، لیکن افسوس ہم ان لمحات کو ضائع کر دیتے ہیں، یا تو باتوں میں مصروف رہتے ہیں یا موبائل میں مگن ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام حاجات پوری کروائی جا سکتی ہیں۔ اگر ہم صرف اذان کے فوراً بعد اٹھ کر اپنے رب سے التجا کریں، اپنی مشکلات کا حل مانگیں، تو کیسے ممکن ہے کہ ہمارے مسائل جوں کے تو رہیں؟ اور دعا کے بعد اوقات جب دعا کی قبولیت یقینی ہوتی ہے۔ نمبر 3، فرض نماز کے بعد۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد دعا کرنا قبولیت کے سب سے قریبی مواقع میں سے ایک ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہوتا ہے۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا کرنا نہ صرف قبولیت کی علامت ہے بلکہ جنت کا راستہ بھی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اللہ کی عبادت سے فارغ ہوتا ہے، اس کا دل نرم ہوتا ہے اور وہ اپنے رب سے قربت محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ جو لوگ ہر فرض نماز کے بعد دنیا و آخرت کی بھلائی مانگتے ہیں، وہ کبھی محروم نہیں رہتے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل دین اور اہل علم ہمیشہ اس وقت میں دعا کے عادی ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس لمحے میں اللہ تعالیٰ دعا مسترد نہیں کرتا۔ دعا کے 22 اوقات میں سے چوتھا، جمعہ کے دن کی آخری گھڑی۔ جمعہ کا دن فضیلتوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن بہت کم لوگ اس کی برکتوں سے آگاہ ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ جس میں بندہ جو بھی دعا کرے اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ گھڑی عصر اور مغرب کے درمیان ہوتی ہے۔ جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے تو اس کی التجا رد نہیں ہوتی۔ کیا ہم نے کبھی اس وقت کی التجا کو اہمیت محسوس کیا ہے؟ اکثر لوگ جمعہ کے دن مغرب سے پہلے بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں یا دنیاوی کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، حالانکہ یہ وہ گھڑیاں ہوتی ہیں جن میں اللہ کی رحمت اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ جو شخص اس وقت میں دعا مانگے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے، اپنے دل کی حاجات اللہ کے سامنے رکھے، وہ محروم نہیں رہ سکتا۔ دعا کے 22 اوقات جب دعا کی قبولیت یقینی ہوتی ہے۔ میں 5، روزہ افطار کرنے کے وقت۔ کیا آپ نے کبھی روزہ کھولنے کے وقت دل سے دعا مانگی ہے یا صرف کھانے پر دھیان دیا ہے؟ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب ایک بندہ دن بھر اللہ کی رضا کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے اور جیسے ہی وہ روزہ کھولنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ افسوس، بہت سے لوگ اس وقت کو محض کھانے پینے میں گزار دیتے ہیں، حالانکہ اگر وہ چند لمحے پہلے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ لیں تو ان کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ جو لوگ افطار کے وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ دنیا آخرت کی بھلائی پا لیتے ہیں۔ کیا ہم نے بھی اس قیمتی لمحے کو ضائع کیا؟ یا آج سے عہد کریں گے کہ ہر افطار سے پہلے اللہ کے حضور جھکیں گے؟
دعا کے باعث اوقات جب دعا کی قبولیت یقینی ہوتی ہے میں نمبر 6 سجدے کی حالت میں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سجدے میں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، بس تم سجدے میں کثرت سے دعا کرو۔ یہ وہ لمحہ ہے جب بندہ دنیا مافہمہ کو بھول کر اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے، اس کی پیشانی زمین پر ہوتی ہے اور اس کا دل اللہ کی رحمت کے دروازے پر۔ جو شخص اس وقت میں سچے دل سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں کرتا۔ افسوس، ہم میں سے اکثر لوگ سجدے کو محض ایک رسم سمجھتے ہیں، حالانکہ اگر ہم اس وقت کو پہچان لیں اور خوب دعا مانگیں تو ہماری ساری پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ دعا کے باعث اوقات جب دعا کی قبولیت یقینی ہوتی ہے نمبر 7 قرآن کی تلاوت کے دوران اور مکمل کرنے کے بعد۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور جب کوئی شخص اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت اس پر نازل ہو رہی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن مجید پڑھا، سمجھا اور اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ جب بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کے دل میں سکون اترتا ہے، اس کی روح خوش ہو جاتی ہے اور اس کے دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو جاتا ہے۔ اس وقت جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اسے رد نہیں کرتا۔ خاص طور پر جب کوئی شخص قرآن ختم کرے تو وہ لمحہ قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے۔ اس وقت جو دعا مانگی جائے وہ ضرور پوری ہوتی ہے۔ دعا کے باعث اوقات میں جب دعا کی قبولیت یقینی ہوتی ہے میں نمبر 8 بارش کے دوران۔ جب آسمان سے بارش برستی ہے تو اللہ کی رحمت زمین پر نازل ہو رہی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 وقت ایسے ہیں جب دعا رد نہیں کی جاتی، اذان کے وقت اور بارش کے وقت۔ یہ وہ لمحات ہیں جب زمین اللہ کی رحمت میں ڈھک جاتی ہے۔ جو شخص اس وقت دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور سنتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ بارش کے وقت خوش ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ اللہ سے مانگنے کا سنہری موقع ہوتا ہے۔ دعا کے باعث اوقات جب دعا کی قبولیت یقینی ہوتی ہے نمبر 9 مظلوم کی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی دعا اور والد کو دعا اپنی اولاد کے حق میں قبول کی جاتی ہے۔ جب کوئی شخص ظلم سہتا ہے اور بے بس ہو کر اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو فوراً سنتا ہے۔ اس لیے ظالموں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر مظلوم نے سچے دل سے بد دعا دے دی تو اللہ کی عدالت میں وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ دعا کے باعث اوقات جب دعا کی قبولیت یقینی ہوتی ہے نمبر 10 والدین کی دعا اولاد کے لیے۔ والدین کی دعا اپنی اولاد کے لیے حق میں کبھی رد نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دعائیں ایسی ہیں جو کبھی رد نہیں ہوتی، والدین کی دعا اپنی اولاد کے لیے، مسافر کی دعا اور مظلوم کی دعا۔ جو اولاد چاہتی ہے کہ اس کی زندگی میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ والدین کی خدمت کرے، ان سے دعائیں لے۔ والدین کا دل جیتنا اللہ کی رحمت کو پا لینے کے مترادف ہے۔ دعا کے باعث اوقات جب دعا کی قبولیت یقینی ہوتی ہے نمبر 11 حج اور عمرے کے دوران۔ حج اور عمرہ کے دوران کی گئی دعا قبول ہوتی ہے کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اللہ کے گھر میں حاضر ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ رہی ہوتی ہے۔ دعا کے باعث اوقات جب دعا کی قبولیت یقینی ہوتی ہے نمبر 12 عرفہ کے دن کی دعا۔ عرفہ کا دن سب سے بابرکت دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن کی دعا سب سے افضل ہے۔ جو شخص اس دن دعا کرتا ہے اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ دعا کے باعث اوقات جب دعا کی قبولیت یقینی ہوتی ہے نمبر 13 شب قدر میں۔ شب قدر وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا اور اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس رات میں مانگی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی۔ دعا کے باعث اوقات جب دعا کی قبولیت یقینی ہوتی ہے نمبر 4 لیلۃ الجائزہ عید کی رات۔ عید کی رات کو انعام کی رات کہا گیا ہے۔ جو شخص اس رات میں اللہ تعالیٰ سے مانگے اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ دعا کے باعث اوقات جب دعا کی قبولیت یقینی ہوتی ہے نمبر 15 نیک اولاد کی دعا والدین کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ جو شخص اپنے مرحوم والدین کے لیے دعا کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت میں جگہ پاتے ہیں اور خود اس کے لیے بھی خیر کے دروازے کھلتے ہیں۔ دعا کے باعث اوقات جب دعا کی قبولیت یقینی ہوتی ہے نمبر 16 مسافر کی دعا۔ سفر میں کی گئی دعا قبول ہوتی ہے کیونکہ مسافر کی دعا اللہ کے نزدیک خاص مقام رکھتی ہے۔
دعا کے باعث اوقات جب دعا کی قبولیت یقینی ہوتی ہے۔ میں نمبر 17 کسی مسلمان بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کہ مسلمان اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ کہتا ہے آمین اور تجھے بھی وہی ملے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہمیں دوسروں کے لیے وہی دعا کرنی چاہیے۔ دعا کے باعث اوقات جب دعا کی قبولیت یقینی ہوتی ہے۔ نمبر 18 زمزم پیتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے اللہ اسے پوری کرتا ہے۔ دعا کے باعث اوقات جب دعا کی قبولیت یقینی ہوتی ہے۔ نمبر 19 جنازے کی نماز کے بعد جنازے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت دل نرم ہوتا ہے اور انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ دعا کے باعث اوقات جب دعا کی قبولیت یقینی ہوتی ہے۔ نمبر 20 فرض نماز کے دوران اتحیاتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے دوران اتحیاتوں کے بعد دعا کرو، یہ قبول ہوتی ہے۔ دعا کے باعث اوقات جب دعا کی قبولیت یقینی ہوتی ہے۔ نمبر 21 ظلم کے خلاف دعا کرنا۔ اگر کوئی شخص ظلم کے خلاف دعا کرے تو اللہ اس کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ دعا کے باعث اوقات جب دعا کی قبولیت یقینی ہوتی ہے۔ نمبر 22 جب کوئی دوسرا انسان آپ کے سامنے آپ کے لیے دعا کرے تو آمین ضرور کہا کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے دعا کو شرف قبولیت ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔